بھٹی صاحب، کل رات تقریباً 3 بجے سخت سردی میں دھرنے پر بیٹھی عمران خان کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور دھرنا ختم کرا دیا گیا۔ کل ملاقات کا دن بھی تھا جو نہیں کرائی گئی۔ کیا ہم سمجھیں کہ اب مستقل طور پر ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں؟ آپ اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقل ملاقاتیں اب بند ہیں، مستقل طور پر بند ہیں بظاہر۔ اور تارڑ برادران کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ خیر سے کہ اڈیالہ کے بعد نو تماشا نو ملاقاتیں۔ اور مجھے اچھا لگتا کہ اگر وہ کہتے کہ معذرت کر لیتے کہ جو انہوں نے نورین نیازی کے ساتھ کیا، عمران خان کی بہن کے ساتھ جو بدسلوکی کی، جو بال کھینچے، جو سڑک پر گھسیٹا، اس پہ معذرت کرتے، یا خواتین کے ساتھ جو اڈیالہ جیل کے باہر جو کرتے ہیں اس پہ معذرت کرتے۔ لیکن کہاں معذرت کرتی ہے حکومت؟ حکومت تو ہوا کے گھوڑے پہ ہوتی ہے۔ تو ملاقاتیں بند ہیں، اور کل منگل تھا، کل ملاقات کا کوئی چانس بھی نہیں تھا اور ہوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ جو ہوا کہ یہ پانی پھینکنا اور یہ جس طرح دھرنا ختم کرانا، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ یہ بھگتیں گے جو یہ آج حکومت کر رہی ہے نا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہر جمعرات کو نواز شریف صاحب کو 40-50 لوگ ملا کرتے تھے، صحافی اندر ان سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ 3 ہسپتالوں میں ان کو رکھا بھی گیا تھا۔ 8 ہفتے کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو گھر بھی بھجوایا تھا۔ اور اس دن تارڑ برادران کہہ رہے تھے کہ عمران خان جیسی سہولتیں کسی کو ملی ہی نہیں۔ اور میں حیران ہو رہا تھا اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ کی گجنی یادداشتوں پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا عمران خان کو 8 ہفتے کے لیے گھر بھجوایا گیا کہ تمہارے ذرا اعصاب درست، اس پہ بوجھ زیادہ پڑ گیا تو درست کر لیں اعصابی طور پر خود کو۔ کیا عمران خان کو 3 ہسپتالوں میں لے جایا گیا ہے؟ 5 میڈیکل رپورٹیں عمران خان کی بنی ہیں۔ کیا عمران خان کے لیے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے ڈاکٹر ایک چھت کے تلے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا عمران خان کو علاج کے لیے لندن بھجوایا گیا ہے؟ کیا عمران خان کے لیے 50-50 لوگ ملتے ہیں جیل میں ہر جمعرات کو یا ہر منگل کو؟ کیا وہاں صحافی جا کے گفتگو، اگر عدالت نہ ہو، کیس نہ ہو تو گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا عمران خان کو گھر کے کھانے جاتے ہیں؟ اور کیا عمران خان کے لیے پارٹی کی جو سربراہ اجلاس ہیں وہ بھی جیل میں ہوتے ہیں؟ تو بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ ہم جو اپنی سیاست ہے وہ گھروں میں لے آئے ہیں۔ بہنیں، مائیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اور آج اس سے زیادہ دکھ ہے کہ انسانی حقوق کا جو عالمی دن بھی ہے، اور صدر مملکت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہر فرد کی عزت، احترام اور انسانیت اور انصاف ہماری اولین ترجیح ہے۔ اور کل رات پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سرکاری مشینری سے تشدد کیا گیا۔ صرف اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کر رہی تھی ان کی بہنیں۔ اب ایسے حالات میں کیا پاکستان کے حکمرانوں کو انسانی حقوق کی باتیں زیب دیتی ہیں؟ وہ پچھلے سوال کا آخری جملہ کہ یہ جو نورین نیازی کے بال کھینچے گئے، جو خواتین سے بدسلوکیاں ہوتی ہیں، انڈے مارے جاتے ہیں، فکرے کسے جاتے ہیں، یا جو کل پانی پھینکا گیا، یہ اڈیالہ جیل آتی ہے مریم نواز کے انڈر۔ اور مریم نواز وہ ہیں جو اپنی کہانیاں سناتی ہیں کہ میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی، مجھ پہ بڑا ظلم ہوا، میں جیل میں مجھے ڈالا گیا۔ تو آج یاسمین راشد سے نورین نیازی سے علیمہ خان سے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایک کارکن، سب کچھ ان کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ دوسری بات، صدر زرداری صاحب آپ غالباً مس کر گئی ہوں گی، وہ انسانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس ملک میں انسانوں کے حقوق جو ہیں، وہ انسان کون ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، آصفہ بھٹو صاحبہ ہوں گی، بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، اور چند ان کے دوست احباب ہوں گے۔ اسی طرح ہوصف شریف انسانوں میں آتا ہے، اسی طرح جو وزیر مشیر ہیں وہ انسانوں میں۔ باقی کون سے انسان ہیں؟ جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار رہے ہیں اس ملک میں۔ نہ یہاں کوئی انسان ہے، نہ ان کے کوئی حقوق ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اسلام آباد میں چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آصف صاحب کے بیٹے نے، 16 سال کے بیٹے نے، 2 بچیوں کو کچھ ٹکر ماری، اسکوٹی پہ جا رہی تھی، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں جی، 5 دن کے اندر دو یعنی قتلوں کا فیصلہ ہو گیا اور لوائقین نے صلح کر لی۔ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں 2 قتل ہوئے ہوں یا 2 لوگ ٹریفک حادثے میں جہاں بھاگ ہوئے ہوں، ان کا 5 دن میں فیصلہ ہوا ہو؟
مجھے یہ بتا دیں کوئی تاریخ کی ایسی پچھلے 78 سالوں میں بتا دیں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو. لیکن چونکہ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کا بیٹا تھا اور 16 سال عمر تھی اور نہ شناختی کارڈ تھا نہ ڈرائیونگ لائسنس تھا, تو نہ اس پہ وکیل اٹھے ہیں, نہ اس پہ یہ ہمارے لبرلز اور یہ دانشور اور وہ موم بتی گروپ جو صومالیہ میں کچھ حادثہ ہوتا ہے تو ادھر موم بتیاں جلاتے ہیں وہ سامنے آئے, نہ کسی چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا, نہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی کوئی فوٹیج سامنے آئی اسلام آباد کی, نہ شہباز شریف, آصف علی زرداری یا کسی محسن نقوی صاحب یا کسی کی کوئی تعزیت سامنے آئی, نہ اس پہ کوئی سول سوسائٹی اٹھی, نہ اس پہ کوئی احتجاج ہوا, نہ سوگ ہوا, نہ بس عام آدمی کی تو بھٹی صاحب زندگی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا اس ملک میں, ویری انفارچونیٹ. لیکن بھٹی صاحب کیا ان کو خوف ہے اگر جیسے علامہ راجہ ناصر صاحب کو یا پھر محمود خان اچکزئی صاحب جن پہ عمران خان صاحب زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اگر ان کو بھیج دیں وہ مل لیں جا کے جیل میں, کوئی بات چیت ہو جائے, کوئی مے بی کوئی سیاسی راستہ نکل آئے, یو تھنک سو کہ اس طرح کی سختی سے کچھ سیاسی استحکام آ جائے گا اگر ان کے خیال میں؟ آپ آخری اطلاعات تک لاہور میں ہی ہوں گی, لاہور میں ہے نا؟ جی لاہور میں ہے, تو لاہور میں خیر سے ایک جج صاحب کے چیمبر سے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری ہوا ہے. ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, 380 کی دفعہ لگی ہے جی 300, اور انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کی گئی ہے. اب اس جج صاحب کو بھی سلام کے 2 سیب اور ایک انہوں نے ہینڈ واش کی ایف آئی آر درج کی. چوری تو چوری ہوتی ہے نا ایک طرف 2 سیب اور ہینڈ واش کیا ہوتی ہے جی؟ میں نے کہا چوری تو چوری ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہمارا مستقبل چرا کے لے گئے ہیں, جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ڈاکے مارے ہیں, وہ جو 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ تھی, وہ ٹی ٹی اسکینڈل جو تھا, وہ حدیبیہ, العزیزیہ, فلیگ شپ, ایون فیلڈ, وہ یہ دبئی لیکس, پیناما لیکس, سوئس لیکس, اور اگر ہمیں اتنی تکلیف ہو تو پھر ہم احتجاج کریں, ہم اس پہ اعتراض کریں, ہمیں بھی شاید کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی, میں ایگری کرتا ہوں. شاید اب ہم اس ملک میں جو سب سے بڑا ایک تکلیف دہ بات ہے, امید مر گئی ہے. جس ملک میں امید مر جاتی ہے نا کہ یار کیا ہونا ہے, اس ملک میں پھر سارا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے. تو ابھی آپ نے کہا کہ کیا اچکزئی صاحب یا علامہ ناصر عباس صاحب یا بیرسٹر گور یا عمران خان کی کسی بہن کو ملوا دیتے. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اور علامہ ناصر عباس صاحب کو غالباً سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنایا جائے. تو کیا اس میں حرج ہے اگر ان کو بنا دیا جائے؟ بنا رہے ہیں وہ؟ نہیں بنائیں گے, کیونکہ اب تو بات اس طرف چل پڑی ہے کہ کیوں نہ غداری کا مقدمہ بنایا جائے, کیوں نہ گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگایا جائے, کیوں نہ پی ٹی آئی کو پہ بین کیا جائے یا پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ اس وقت اس ملک کا عمران خان ہے. میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری قیدی ہیں کہ عمران خان قیدی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قیدی ہیں, انتقام کے قیدی, غصے کے قیدی, ضد کے قیدی اور اقتدار کے قیدی. اور مجھے لگتا ہے یہ بڑی جیلوں میں ہیں, عمران خان چھوٹی جیل میں, اور یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے. صبح دوپہر شام عمران خان.